وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 9۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ اللہ کہتے ہیں اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے سے اولاد کمزور، اور وہ ڈرتے ہوں ان کے بارے میں۔ یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ کسی کے بارے میں آپ انصاف یا احساس اس کا تبھی کر سکتے ہیں جب آپ خود کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچیں۔ اور یہ جو فارمولا ہے نا کہ انسان خود کو جب کسی کی جگہ پر رکھ کر سوچتا ہے تو اس کی مجبوری کا احساس فوراً ہو جاتا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی وراثت کی تقسیم کے وقت پہنچ جاتا ہے کسی آس میں، کسی امید میں کہ شاید اسے بھی کچھ مل جائے گا، تو اللہ کہتے ہیں اس کو بھی کچھ دے دیا کرو اور اچھے طریقے کے ساتھ بات کرو۔ ویسے بھی جو وراثت تمہیں مل رہی ہے، جو مال تمہیں مل رہا ہے، وہ تمہاری اپنی کمائی کے نتیجے میں تو نہیں مل رہا، یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے تمہارے اوپر، بیٹھے بٹھائے تمہیں دولت مل گئی ہے، تو وہاں آئے ہوئے دوسرے لوگوں پر بھی عنایت کر دو۔ اور ویسے بھی سائل کو، مانگنے والے کو ڈانٹنے کی اجازت ہمارے دین میں نہیں ہے۔ کوئی بھکاری بھی اگر آئے کچھ مانگے تو ہو سکے تو اس کو دے دو، اور اگر تمہارے پاس نہ ہو تو تم اسے نرمی سے جو ہے معذرت کر لو یا اس کو دعا دے دو۔ ڈانٹنے کی اجازت ہمارے دین میں نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خود کو ان کی جگہ پر رکھ کر سوچو، اگر تمہیں موت آ رہی ہو اور تمہیں اپنے پیچھے چھوٹے کمزور بچوں کو چھوڑنے کا دکھ ہو رہا ہو تو ایسے ہی ان کی مجبوری کو بھی تم سمجھو۔ اور اللہ کہتے ہیں فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اور چاہیے کہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ کہیں بات درست، سیدھی، ہمدردی والی، نرمی کے ساتھ بات کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سائل کو ڈانٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو سورہ الضحیٰ ہے اس کی آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔ تو یہاں وہی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم خود کو ان کی جگہ پر رکھ کر سوچو، ان کی مجبوری کا احساس کرو کہ اگر تمہیں موت آ رہی ہو اور تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم اپنے پیچھے کمزور اولاد کو چھوڑ کر جاؤ گے، ان کا کیا بنے گا، تو اسی مجبوری کے تحت ہی وہ لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کی مجبوری کو سمجھو، احساس کرو، اور اپنا جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دو، اور ان سے سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، ہمدردی والی بات کرو، ڈانٹو نہیں۔ تو یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، آئی ہوپ کہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔